الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک تویز کے بارے میں آج کا سبق ہے۔ ایک تو دوستوں کی فرمائش بھی تھی کہ کوئی تویز لکھنے کا طریقہ بتائیں، اور دوسرا کچھ الفاظات میں نے سنے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تویز شرک ہے جی۔ تو آج اس سبق کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات دوستو یہ سمجھیں کہ جو تویز ہوتا ہے یہ ایک رب تعالیٰ کی کلام ہے، اور کلام پر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے شرک کو سمجھیں کہ شرک ایک یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت دے مد مقابل کسی اور کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ شرک کا مسئلہ ایک کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ جناب علی کوئی دیکھے تو جناب علی فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں سے مانگا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگا شرک۔ شرک کے فتوے ایسے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے شرک کو سمجھیں۔ شرک لفظ ہے شراکت سے، یعنی اللہ رب العزت دے مد مقابل کسی اور کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا یا خدا سمجھ کر اس سے مدد لینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بندہ سمجھ کر اس سے مدد لی ہے نا، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے 28واں پارہ، ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے۔ ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے مددگار ہیں۔ پھر فرمایا وصالح المؤمنین، اللہ کے نیک بندے تمہارے مددگار ہیں۔ اب یہاں قرآن کریم میں مطلق لفظ فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے۔ اب اللہ کے نیک بندے زمین کے اندر ہوں یا زمین کے اوپر ہوں، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اور کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک اس وقت تک نہیں بن سکتا۔ شرک اس وقت بنے گا جب اسے خدا سمجھ کر تم اس سے مدد مانگو گے، یعنی اللہ کے مد مقابل کسی کو خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ اگر کسی کو بندہ سمجھ کر مدد مانگی جائے نا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ سے اگر مدد مانگنا شرک ہے تو یہاں تو دنیا میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ جو خود فتوے لگاتے ہیں شرک ہے کہ جناب یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہر اتوار کے اتوار اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ کریں، جناب علی یہ مدرسے کے لیے چندہ کریں۔ کیا یہ غیر اللہ نہیں ہے؟ غیر اللہ ہے، لیکن خدا سمجھ کر کسی سے مدد مانگو گے تب شرک ہوگا۔ اگر بندہ سمجھ کر مدد مانگی تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین شریعت کے مطابق ہے، کسی سے بندہ سمجھ کر۔ اور یہاں تک بات اب جو ہم نے کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو دیکھنے والے دوست اب آپ کہتے ہیں کہ مختصر، تو میں نے یہ مختصر لفظوں میں سمجھایا ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر اس سے مدد لینا یہ شرک ہوتا ہے۔ اگر رب کا نیک بندہ سمجھ کر مدد مانگی یہ شرک نہیں ہے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ دوسرا سوال کہ جناب علی جو تویز ہوتے ہیں یہ تویز شرک ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے اندر قرآن کریم کی کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، دنیا کائنات میں لکھی جانے والی جتنی بھی تفسیریں ہیں سب تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، ہر مفسر نے، ہر محدث نے اعوذ باللہ کی تفسیر لکھتے ہوئے اس بات کو، اس حدیث کو ضرور جناب علی نقل فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر۔ آپ کیا کرتے تھے؟
اپنے سمجھدار بچوں کو ایک دعا حفظ کرواتے تھے اور جو نابالغ بچے ہوتے تھے اس دعا کا وہ تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے. اب کیا ارادہ کریں گے کہ معاذ اللہ حضور کے صحابہ شرک کیا کرتے تھے؟ نہ، تعویذ کوئی شرک نہیں، یہ رب کی کلام ہے، اور رب کی کلام کو اگر کوئی بندہ لکھ کر گلے میں ڈالتا ہے تو یہ شرک نہیں بنتا. وہ صحابہ کرام کس دعا کو گلے میں ڈالا کرتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون. اس دعا کو لکھ کر نابالغ بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے، اور صحابہ اکرام کہتے تھے کہ جس بچے کے ذہن میں، جس بچے کے گلے میں یہ دعا بطور تعویذ لکھ کر تم ڈالو گے، وہ بچہ ہمیشہ کے لیے جنات سے، انسان کی شرارت سے، رب تعالیٰ کے غضب سے بھی محفوظ رہے گا. اب ہم کیا سمجھیں گے کہ حضور کے صحابہ کیا شرک کیا کرتے تھے؟ نا، کبھی بھی یہ شرک ہے. یہ شرک کی تعریف ہی غلط ہے کہ کوئی کہے کہ جناب علی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک. کتنے جناب علی دنیا میں کام ہے. ڈرائیور ہے، اپنی روٹی چلانے کے لیے جناب علی سواریوں سے مدد لیتا ہے. کرایہ مدد نہیں ہے، اور کیا ہے؟ کرایہ سواریوں سے مدد لیتا ہے. گاڑی چلانے کے لیے سواریوں سے مدد. کوئی اور کام، سفر کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی موٹر سائیکل والا آیا ہاتھ کھڑا کر دیا، اس سے اس نے مدد لی ہے. یہ کوئی شرک نہیں ہے. شرک وہ ہوتا ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگنا، یہ شرک ہوتا ہے. یا خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک. یہ مشرکین جو تھے وہ شرک کرتے تھے. ان کو کیوں مشرک آ گیا؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے بتوں کے خدا بنائے. بتوں کے خدا بنا کر ان کو سامنے کھڑے کر کر پھر اس کی عبادت اور اس کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے. شرک وہ ہوتا ہے کہ رب کے مد مقابل کوئی اور خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا یا اس سے مدد مانگنا، یہ شرک ہوتا ہے. تو آج کا جو مجھے فرمائش کی گئی ہے تعویذ کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک چھوٹا سا تعویذ ہے محبت کے بارے میں، جس تعویذ کی مجھے فرمائش کی گئی ہے. اس چھوٹے سے تعویذ کو جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی میں بتاتا ہوں. اور اتنا ایک مجرب نقش ہے نا، یہ انتہا درجے کا مجرب نقش ہے. حقیقت بات ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر اس کے بارے میں اس کو لکھیں گے تو 3 منٹ کے اندر محبوب تڑپ اٹھے گا. یہ اتنا طاقتور نقش ہے، اتنا طاقتور تعویذ ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے گا کہ اس نقش کو ہمیشہ جائز محبت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. شادی کرنا چاہتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، شادی نبی کی سنت ہے. بھائی روٹھ گیا ہے، بہنیں روٹھ گئی ہیں، ماں باپ روٹھ گیا ہے، یا بیوی روٹھ گئی ہے، یا بیوی سے شوہر روٹھ گئے، جائز محبت کے لیے اس کو آپ استعمال کریں اور لکھیں. انشاءاللہ العزیز اس کا کرنٹ آپ 3 منٹ کے اندر دیکھیں گے. یہ اتنا مجرب ہے کہ جناب علی جس کے لیے تم لکھو گے اس کو بے چین کر دے گا، اتنا مجرب ہے. اور وہ نقش کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذ کے اوپر اس کے 16 جناب علی 16 خانے بنائیں گے. 16 خانے بنا کر سب سے پہلے اوپر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ عربی کے اندر لکھ لیں، بہت زیادہ بیسٹ ہے، بہت زیادہ بیسٹ ہے. اگر عربی کے اندر کسی کو نہیں لکھنی آتی تو 786 بھی لکھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے خانہ میں لفظ لکھنا یحبونہم، پہلے خانہ میں یہ لکھ کر، پھر دوسرے خانہ میں لکھے گا کحب، پھر جو پہلا خانہ تھا اس کے نیچے والے خانے میں لکھے گا کحب یعنی لین سے، پھر تیسرے خانے میں لکھے گا لفظ اللہ، پھر دوسری لین کے اندر دوسرے خانے میں لفظ اللہ لکھے گا، پھر تیسری لین کے اندر پہلے خانے میں لفظ اللہ لکھے گا، پھر چوتھے خانے میں لکھے گا والذین، پھر دوسری لین کے اندر تیسرے نمبر پہ لکھے گا والذین، پھر تیسری لین کے اندر دوسرے نمبر پہ لکھے گا والذین، اور چوتھی لین کے اوپر پہلے نمبر پہ لکھے گا والذین.
پھر اس کے بعد آگے لفظ آمنو ہے. آمنو دوسری لین کے آخری حرف، دوسری لین کا آخری حرف آمنو لکھے گا. پھر تیسری لین پہ تیسرے نمبر پہ لفظ آمنو لکھے گا. پھر چوتھی لین پہ دوسرے نمبر پہ لفظ آمنو لکھے گا. پھر جناب علی آگے لفظ آتا ہے اشدو، تیسری لین کے اندر آخری لفظ اشدو لکھے گا، اور چوتھی لین کے اندر تیسرے نمبر پہ لفظ اشدو لکھے گا. پھر اخیر پہ لفظ بچ جاتا ہے ایک حب للہ. اس لفظ کو آخری کھانا جو بچے گا اس کے اندر لکھ ڈالے گا. اس کو لکھ کر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو لکھیں، لکھ کر تویز کی طرح اس کو لپیٹ لیں، لپیٹ کر اس کے اوپر شاپر چڑھائیں، اور شاپر چڑھا کر پھر اس کو اپنے جیب میں رکھیں یا اپنے گلے میں پہنیں یا سیدھے بازو پہ باندھیں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جب لکھیں گے اس وقت سے ہی یہ اثر کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھدار.